الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ الحمدللہ صراط مستقیم کورس برائے مرد حضرات، آج 9واں سبق ہے۔ نمبر 1 آیت، 5 باتوں کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ یہ سورہ لقمان کی آخر کی آیت ہے، 21ویں پارے کی۔ اس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ دوسرا، وہی بارش نازل کرتا ہے۔ بارش نازل کرنا کہاں اور کس مقام پر اور کس جگہ اور کتنا، یہ سب سارا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 3، اور وہ جانتا ہے جو ماں کے رحم میں ہے۔ ماں کے رحم مادر میں جو کچھ ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، یہ سب سارے چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور اس کا خیر اور شر، یہ سب سارے چیزیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کو کیا کرے گا۔ یہ بھی چوتھی چیز ہے، کل آدمی کیا کرے گا وہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 5، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس زمین پر وہ مرے گا۔ یہ بھی آدمی کس زمین پر، کہاں، کس وقت، کب مرے گا، یہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو 5 باتوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ بے شک اللہ جاننے والا اور باخبر ہے۔ نمبر 2، حدیث شریف، پردہ پوشی کی فضیلت۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ یہ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 330 پر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، یعنی کسی کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ تو اسی لیے جس کی بھی عیب معلوم ہو، جہاں تک ہو سکے اسے چھپانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہونے کے باوجود ہمارے عیب اللہ تعالیٰ کو، عیوب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ چھپاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے تو کوئی ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اسی لیے جو دنیا میں لوگوں کے عیبوں کو چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کے عیبوں پر پردہ پوشی کرے گی، ان کے عیبوں کو اللہ چھپائیں گے۔ نمبر 3، عقائد۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ ہر چیز کا وجود اور عدم، یعنی کوئی چیز کا وجود ہونا، موجود ہونا، اور کسی چیز کا نہ ہونا اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہر چیز کی کیفیت اور خاصیت اور اس کی تاثیر کا ہونا اور نہ ہونا بھی اسی کے اختیار میں، اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وہ مسبب الاسباب ہے۔ کائنات کے اسباب اسی کے مخلوق ہیں اور اسی کی مشیت کے تابع ہیں۔ دنیا کی کوئی چیز اپنی ذات میں مؤثر نہیں، نفع پہنچانے والی نہیں، نہ لطف و ثواب، نہ قہر و عذاب میں۔ وہ جسے چاہے عزت دے اور وہ اس کی رحمت ہے، اور جسے چاہے ذلت و مصیبت دے وہ اس کی حکمت ہے۔ وہ مالک الملک، جسے چاہے اختیار اور اقتدار دے اور جس سے چاہے اختیار اور اقتدار چھین لے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ نمبر 4، مسائل و احکام۔ غسل کے فرائض۔ غسل اس کے 3 فرض ہیں۔ نمبر 1، کلی کرنا۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 3، سارے جسم پر 1 مرتبہ پانی بہانا۔ یہ تو فرض ہے۔ اب غسل کی سنتیں۔ نمبر 1، بسم اللہ پڑھنا کپڑے اتارنے سے پہلے۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ دھونا۔ نمبر 3، بدن کے جس حصے پر نجاست لگی ہے اس کو دھونا۔ نمبر 4، استنجا کرنا۔ نمبر 5، مکمل وضو کرنا، نہانے سے پہلے مکمل وضو کرنا۔ نمبر 6، پہلے سر پھر
دائیں اور پھر بائیں کاندھے پر پانی بہانا۔ نمبر 7 لگاتار غسل کرنا۔ نمبر 8 جسم کو مل کر دھونا۔ نمبر 9 سارا بدن 3 بار دھونا، یہ غسل کی سنتیں۔ نمبر 5 مسنون دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اسألک من فضلک۔ یہ ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 56 پر روایت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے اور درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں پڑھی گئی اللہ تعالی ہم سب کو سننے کی اور سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔